السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹر اسکیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ میرے عزیز دوستو، آج اسلام آباد کی جو فیڈرل ڈائریکٹوریٹ ایجوکیشن ہے، انہوں نے آج کل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے اندر انہوں نے کہا ہوا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ جو ڈریس کوڈ ہے تعلیمی اداروں کے اندر وہ متعارف کرایا جائے، اور جو ہمارے جینٹس حضرات ہیں وہ کون سا ڈریس پہن کے آئیں گے، اور جو ہماری خواتین اساتذہ ہیں وہ کون سا ڈریس پہن کے آئیں گی اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ذرا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ہر چیز کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تعلیمی اداروں کے اندر بھی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے یا سیکولر طبقہ ہے، جس کو ہم ملحد یا لادین کہنا کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، یہ وہ طبقہ ہے جنہیں کوئی مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہماری جو تہذیب ہے اس کے اکھاڑ پکھاڑ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ایسا، اور اس طریقے سے گورنمنٹ نے، حالانکہ یہ گورنمنٹ نے تو کیا نہیں، یہ ادارہ ہے یہاں پر ایف ڈی ای، اس کا اپنا ایک پالیسیز ہیں، انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے اور ہوتی بھی ہے تاکہ ایک پروفیشنلزم جو ہے نا، پروفیشنلزم اچھا رہے۔ اور کیونکہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے ٹی شرٹس کے ساتھ اساتذہ کرام جو جینٹس ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور ٹائٹس اور جینز پہن کے جو ہماری خواتین اساتذہ ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ اسکول کے اندر چونکہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر ماحول ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، ایک ہماری خاتون ٹیچرز، میں ایک مثال دوں، انہیں 40 منٹ کا سکولز کے اندر یا کالجز کے اندر ایک کلاس لینی ہوتی ہے، اور یونیورسٹی کے اندر 1.5 گھنٹے کی کلاس لینی ہوتی ہے، تو اگر وہ ہیل کی جوتے پہن کے آئے گی تو وہ کیا پڑھائے گی؟ انسان ہے نا، ہیل کے جوتے پہن کے آپ سارا دن ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑے رہیں 1.5 گھنٹہ، وہ تو پاؤں بھی تباہ ہو جائیں گے اور تھکاوٹ ہوگی۔ اسی طریقے سے مرد حضرات وہ ڈنگ ڈونگ کی جو شرٹس ہیں، ٹی شرٹس ہیں، وہ پہن کے آ جاتے ہیں، تو یہ پروفیشنلزم نہیں ہے۔ آج ہم اس چیز کے اوپر بھی بات کریں گے، اور دوسری بات ہم کریں گے جو پردے کے حوالے سے انہوں نے سکارف کا کہا ہے اور جینز نہ پہن کے آنا، وہ جی کہتے ہیں کہ جو عورت کی اور خواتین کی آزادی ہے اس کے اوپر ہاتھ آ رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک تو اس حوالے سے، اور دوسرا اس حوالے سے ہمارے کوئی اس کے اوپر 4-5 ٹاپکس بنیں گے، جس میں ہم جو سب سے پہلے تقریباً کوئی 300 سال کی تاریخ کے اوپر بات کریں گے کہ عورت کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، اور عورت چراغ خانہ سے شمع محفل کیسے بنی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو بات کرنی ہے، جو ہم نے تہذیب کے اوپر بات کرنی ہے، وہ سب سے پہلے کہ یونانی تہذیب ہے، تہذیب یونان کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا ہم جو رومی تہذیب ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تیسرا ہم جو مسیحی یورپ ہے اس کے حوالے سے عورت کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اس کے ساتھ جو جدید یورپ ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور اسی کے ساتھ ہی جو ان کی ایک مغربی تہذیب ہے جس کے 3 پلر ہیں، جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی مساوات کے قائل ہیں، کہ مساوی ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ عورت کو معاشی استحقاق ملے، معاشی استقلال ملے۔ ہم اس چیز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ معیشت کے ساتھ عورت کا کیا تعلق ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مردوں اور عورتوں کا ایک آزادانہ اختلاط ہونا چاہیے، ان کی دوستی ہونی چاہیے، ان کی گپ شپ ہونی چاہیے، ان کو ڈیٹس پہ جانا چاہیے، ان کو جو ان کا دل کرے وہ کرنا چاہیے، لیکن آپس کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، مغربی تہذیب کی برق پاشیوں اور جلوہ سامانیوں نے اہل مشرق کی عموماً اور مسلمانوں کی نظروں کو خصوصاً جس طرح خیرہ کیا ہے، وہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، اور اوریانی نے جس سیل رواں کی شکل اختیار کی ہے اس نے ہماری ملی اور دینی اقدار کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا ہے۔ اس کی چمک دمک نے ہمیں کچھ اس طرح مبہوت کر دیا ہے کہ ہم یہ بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ اس چمکتی ہوئی شے کے اندر کیا چیز زر خالص ہے اور کیا چیز اس کے اندر کھوٹ ہے۔ ہم اس طریقے سے اس کے پیچھے ایک اندھی تقلید کا شکار ہو چکے ہیں، اور اندھی تقلید کے اندر غرق ہو چکے ہیں کہ آج ہم اپنی تہذیب کو گالیاں دینے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس تیز و تند سیلاب کے مقابلے کے اندر ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں، ہماری
ہماری اکثریت نے خود کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ المیہ ہے۔ اسی کے نتیجے کے اندر ہمارا پورا کا پورا معاشرہ تلپٹ ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ ہمارے خاندانی نظام کا شیرازہ اس طریقے سے بکھر چکا ہے کہ ہر نگری کے اندر، ہر کوچہ کے اندر ہماری تہذیبی خودکشی کے اوپر ہماری ہر گلی جو ہے نا وہ نوحہ کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، انسانی تمدن کا ایک جو انسانی ہمارا معاشرہ ہے، اس تمدن کا سب سے مقدم اور سب سے پیچیدہ مسئلہ وہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی کے اندر عورت اور مرد کے تعلقات کس طریقے سے ہونے چاہیے اور کس طریقے سے قائم ہونے چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں افراط اور تفریط نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں افراط اور تفریط کے اندر کھینچا تانی کا ایک عجیب سلسلہ نظر آتا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر بحث بھی کرنی ہے کہ افراط اور تفریط کیا ہے اور کہاں کہاں اس کا ہماری زندگیوں کے اندر عمل دخل ہے۔ ہم اس چیز کو انشاءاللہ ہر طریقے سے اس چیز کو دیکھیں گے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ وہی عورت جو ماں کی حیثیت سے آدمی کو جنم لیتی ہے، آدمی کی پرورش کرتی ہے، آدمی کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اس کو اپنا گود کے اندر پالتی ہے، اسے کھانا کھلانا اور بولنا سکھاتی ہے، وہ ایک ماں ہے۔ ایک جگہ کے اوپر اس کو ایک ماں کی حیثیت سے رہتی ہے اور بیوی کی حیثیت سے زندگی کے ہر کونے میں، ہر شعبے میں اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی وہ ایک حوصلہ بنتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور ہر نشیب و فراز کے اندر مرد کی ایک رفیق کی حیثیت سے وہ رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہی عورت خادمہ ایک بہت وہ لفظ ہے نہیں، بلکہ لونڈی کی مرتبے میں بھی رکھ دی جاتی ہے۔ اسے ایک لونڈی بھی بنایا جاتا ہے، اسے بیچا اور خریدا بھی جاتا ہے، اسے ملکیت اور وراثت کے تمام حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسے گناہ اور ذلت کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی شخصیت کو ابھرنے اور نشو و نما پانے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ ہم دفاتر کے اندر دیکھیں، ہم یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں، ہم بڑے بڑے کلبز کے اندر دیکھیں، شاپنگ مال کے اندر دیکھیں، آج تو ہمیں عورت کی لباس خریدنے کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے ٹائٹس اور جینز کے علاوہ آپ کو مارکیٹ کے اندر کوئی اور ورائٹی نظر ہی نہیں آتی۔ وہ ہمارا یہ معاشرہ کہ جن کے ہاتھ کے اندر چراغ ہونا تھا، جنہوں نے روشنی لوگوں کو دینی تھی، ہماری یہ حالت یہ ہے کہ ہم مسلمان اس جو سیل رواں ہے، یہ جو گندا سیلاب ہے، یہ جو گند کا سیلاب ہے، ہم اس میں دھت ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہی عورت اٹھائی اور ابھاری جا رہی ہے، مگر اس شان سے کہ اس کے ساتھ بد اخلاقی اور بد نظمی کا طوفان اٹھ رہا ہے، وہ حیوانی خواہشات کا کھلونا بنائی جاتی ہے، اسے واقعی شیطان کا ایجنٹ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ابھرنے کے ساتھ انسانیت کے گرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسانیت گر چکی ہے، انسانیت مر چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اس چیز کے حوالے سے سوچنا ہے۔ یہ اس وقت جو پردے کے پیچھے چیزیں چل رہی ہیں، آپ کسی بھی ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی ڈرامے کے اندر دیکھتے ہیں، کسی بھی فلم کے اندر دیکھتے ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا تھا، جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ تھی، آج ہمارے ڈراموں کے اندر عشق و معشوقی سکھائی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے ڈراموں کے اندر سالوں کے ساتھ عشق و معشوقی، دیور اور جیٹ کے ساتھ عشق و معشوقی کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں، دوست کی بیوی کو بھگانے کے ہمارے پاس یہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم مسلمان لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس میں ملک کی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو افراط اور تفریط ہے، اس کا جو سامان ہے، یہ کس وقت، جب تک یہ ایک معتدل اور ایک عدل کے اوپر ایک نظام ہمارا قائم نہیں ہوگا، تب تک یہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی رہیں گی۔ اور اسی کے علاوہ انشاءاللہ آگے بھی ہم جو اگلی ویڈیو آئیں گی، اس کے اندر بھی ہم ایک تواتر کے ساتھ یہ ویڈیو بناتے جائیں گے اور آپ لوگوں کو حقائق سے جو پردہ ہے وہ اٹھائیں گے کہ عورت، سمپل سی ایک چیز اگر میں کہوں کہ عورت چراغ خانہ سے شمع محفل کیسے بنی، کیوں بنی، اور آج جو ہم مغربی تہذیب کے دل دادا ہو چکے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں،
انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو کے ساتھ اور اسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔